کہ 30 نومبر کے دن صبح نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں۔ میں شروعات میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے پچھلے 5 سال میں حلقہ اسمبلی نامپلی کے عوام کے لیے کیا کام کیا۔ مخالفین مجلس تو بہت سی باتیں کریں گے، مگر اس بات کا آپ کے ذہن میں اس بات کو ڈالنا چاہوں گا کہ ماجد حسین جو مجلس کے امیدوار ہیں، انہوں نے نامپلی کی عوام کے لیے 2 مرتبہ بحیثیت رکن بلدیہ آپ نے ان کو منتخب کیا۔ ماجد حسین نامپلی کے عوامی مسائل سے دوسرے امیدواروں سے زیادہ بخوبی واقف ہے۔ ماجد حسین کو عوامی خدمات کا ایک تجربہ ہے۔ ماجد حسین حیدرآباد کے 3 سال کے لیے میئر بھی تھے، اور حلقہ اسمبلی نامپلی کی عوام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب مجلس کا نمائندہ حیدرآباد کا میئر تھا تو 75 ممالک کی ایک بین الاقوامی کانفرنس کلائمیٹ چینج کے اوپر COP کے نام سے منعقد کی گئی تھی، تو اس میں 2 سیشن ایسے تھے جس کی صدارت ماجد حسین نے کی۔ 75 ممالک کے ذمہ داران ہیں، اور سرزمین نامپلی کا آپ کا بیٹا ماجد حسین اس سیشن کی صدارت کر رہا تھا۔ تو ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو مجلس کے امیدوار میں وہ تمام قابلیت ہے جو بحیثیت رکن اسمبلی کے وہ نامپلی کی عوام کی خدمت کر سکتا ہے۔ دوسرے مجلس کے مخالفین ہیں، آپ نے ان کو 3 مرتبہ آپ ہی نے ان کو شکست دی، اور ان کا کردار یہ ہے کہ کبھی چرنجیوی کے ساتھ تو کبھی BJP اور نائیڈو کے ساتھ، تو اب RSS انا کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر آپ کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو اپنی سیاسی فیصلوں میں ٹھہراؤ نہیں رکھتے، جو اپنی نفس اور انا کی بنیاد پر اپنے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کہیں پر بھی کسی مقام پر پارٹی میں چلے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس کے مخالفین مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست پارٹی ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ نامپلی میں 5 سال میں 1185 کلیانہ لکشمی کی جو سکیم ہے، جو ہمارے غیر مسلم بہنوں کے لیے 1185 شادیوں کا سکیم یہاں پر مجلس کی نمائندگی پر 5 سال میں دیے گئے۔ اس کی لاگت تھی 10 کروڑ 65 لاکھ روپئے۔ BC بندو میں مجلس نے 300 لوگوں کو BC بندو میں سکیم دلائی جس کی لاگت تھی 3 کروڑ۔ دلت بندو میں 100 دلت خاندانوں کو اس سے فائدہ ملا اور اس کی لاگت تھی 10 کروڑ روپئے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین نے پچھلے 5 سال میں یہ کام کیا۔ اب آپ آ جائیے مسلم اقلیت کے لیے مجلس نے کیا کیا، تو پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے MTF جس کو کہتے ہیں، 42,524 مسلم اقلیت کے بچے اور بچیوں کو اسکالرشپ ملی پوسٹ میٹرک کی۔ کتنے پیسے اسکالرشپ میں ملے؟ 12 کروڑ 35 لاکھ روپئے۔ ٹیوشن فی ریمبرسمنٹ کتنے مسلم اقلیت کے بیٹے اور بیٹیوں کو ملے؟ 43,125۔ کتنا پیسہ ان کو دیا گیا؟ 68.91 کروڑ۔ اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر حکومت نے اوورسیز اسکالرشپ کو شروع کیا مسلم اقلیت کے لیے، تو اس میں نامپلی کے آج لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی یونیورسٹیز میں جو 2 سال کا ماسٹرز کورس کر رہے ہیں، نامپلی کے 140 لوگ بچے ہیں۔ کتنی فیس اس میں دی گئی اوورسیز اسکالرشپ میں؟ 21 کروڑ 29 لاکھ روپئے۔ کتنے شادی مبارک کے چیک
کتنی ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوئی شادی مبارک میں 8,121. کتنے پیسے دیے گئے اس میں 71 کروڑ 30 لاکھ روپیز. ٹمبرس کے کتنے سکول کھولے گئے نامپلی میں جس میں آج غریب مسلم اقلیت کے بیٹے اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں. 2 لڑکیوں کے لیے ٹمبرس کے سکول 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت 6 سے 12 تک. 2 بچوں کے لیے 2 سکول کھولے گئے. کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے نکل گئے 1502. کتنا خرچہ اس پر کیا گیا 27.92 کروڑ. 1 لاکھ کی اقلیتی فائنانس کارپوریشن کا جو دیا گیا مسلم اقلیت کو نامپلی کے 321 لوگوں کو 1 لاکھ کا چیک دیا گیا. کتنا پیسہ اس میں خرچہ کیا گیا 3 کروڑ 21 لاکھ روپئے. نامپلی کے معظم اور اماموں کو جو آنرریم دیا جاتا ہے کتنے 106 نامپلی کے مساجد کے معظم اور اماموں کو ماہانہ ان کو 5,30,000 روپئے دیے جاتے ہیں. کتنے پیسے دیے گئے ان کو اب تک 3 کروڑ 60 لاکھ روپئے. آسرا پینشن کتنے مسلم اقلیت کو ملا نامپلی میں 9,255. کتنا ماہانہ ان کو پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں 2 کروڑ 5 لاکھ روپئے. کتنا اب تک ملا ان کو 215 کروڑ روپئے. اگر آپ یہ 7-8 اسکیم کو ملا لیں گے تو نامپلی کے 1,05,000 مسلم اقلیت کو اس سے فائدہ ہوا. کتنے پیسے خرچہ کیے گئے 423 کروڑ 75 لاکھ روپئے. مجلس نے یہ کام کروایا. بتاؤ کانگریس کے لوگوں تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے نامپلی کے کسی غریب دلت بی سی یا مسلم اقلیت کا تم نے ساتھ دیا؟ کچھ نہیں کیا. 3 بار الیکشن ہار چکے ہیں. مختلف پارٹیز میں جاتے ہیں ایسا جاتے ہیں جیسا کوئی کپڑے بدلتا ہے. مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس جماعت کو آپ نے کامیاب کیا مجلس نے یہ کام کیا نامپلی میں. اور پھر ترقیاتی کام لال ٹیکری کے ڈویژن میں اگر آپ دیکھیں گے تو عارف صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. وی ڈی سی سی کی روڈ لکڑی کا پل سے دارالعرفان کی مسجد تک مکمل ہو چکی. وی ڈی سی سی کی روڈ نتیا ڈائگنوسٹک سینٹر سے تارا پور والا سکول تک مکمل ہو چکی 50 لاکھ کی لاگت کی. سٹارم واٹر ڈرین ہاؤس نمبر 11/6/825 سے 11/6/867 تک 22 لاکھ کا کام مکمل ہو چکا ہے. یہ دیواروں پر پینٹنگ کروائی گئی ریڈ ہل سپورٹس کمپلیکس کے پاس 15 لاکھ کی لاگت سے کام مکمل ہو گیا. نیا سوئنگ پول ریڈ ہلز پارک میں سینکشن ہو چکا ہے. بعد الیکشن کے انشاءاللہ وہ کام شروع ہوگا. وی ڈی سی سی روڈ دارالعرفان مسجد سے امبیڈکر سٹیچو کرمنل کورٹ 50 لاکھ کا کام منظور ہو چکا ہے انشاءاللہ کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ضابطۂ اخلاق ہے. الیکشن کے بعد شروع ہوگا. پھر سی سی روڈ 11/5/205 سے سینٹرل ایمرجنسی آفس لال ٹیکری یہ بھی منظور ہو چکا الیکشن کے بعد شروع ہوگا. نئی سیوریج لائن محمد منزل سے ڈاکٹر اعظم صاحب کے گھر تک مکمل ہو گئی 34 لاکھ کی لاگت سے. نئی سی سی روڈ محمد منزل سے ایک اور سی سی روڈ وہی جگہ پر 34 لاکھ کی لاگت سے کام مکمل ہو چکا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا پرفارمنس ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنا ایک اکاؤنٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے. میں آپ کو بتانا یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ نامپلی کے اسمبلی الیکشن میں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت آر ایس ایس اور بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جائے اور اس کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. بلکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے آر ایس ایس کے ذمہ دار آج نامپلی حلقے میں کام کر رہے ہیں کانگریس کے ساتھ مل کر تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام طاقتوں کو
ان کے عزائم میں کامیاب ہونے نہ دیں. ہم آر ایس ایس کے ایجنڈے کو نامپلی میں ناکام کرنا پڑے گا, بی جے پی کے ایجنڈے کو ناکام کرنا پڑے گا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کانگریس کا امیدوار ہے وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ بجرنگ دل اور آر ایس ایس میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کا آڈیو بھی آج میں نے سنا کہ آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آر ایس ایس اور بجرنگ دل میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کا ویڈیو ہے امیدوار کا جو کہہ رہا ہے کہ اس اسمبلی الیکشن میں میرا ساتھ دے دو اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں تم بی جے پی کا ساتھ دے دینا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ نامپلی کی پرامن فضاؤں کو مضبوط کیا. میری آپ سے دبن یہی گزارش ہے کہ آپ ایک غفلت مت کریے, اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے. ایک ایک ووٹ کو مجلس کے حق میں استعمال کر کے یہاں سے بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو اصل امیدوار ہے وہ کانگریس پارٹی کا ہے, اس کو آپ کو شکست دینا ہے. یاد رکھیے اس کانسٹیٹوئنسی کو, اس اسمبلی حلقے کو 1990 اور 2000 کے دہے میں مت لے کر جائیے جب یہاں پر آئے دن ہر کسی کے مذہبی تہوار میں گڑبڑ ہوتی تھی, یہاں پر کرفیو ہوتا تھا, یہاں پر رات کے اندھیروں میں گھر کے دروازوں کو توڑ کر کو اندر گھس جاتا تھا. تو میری عزیز دوستو, نوجوانوں, تم 1990 اور 2000 کے اس دہے کو نہیں دیکھے ہو. وہ ایک پرآشوب دور تھا نامپلی کے لیے ہم نے متحد ہو کر یہاں پر ان تمام خطرات کو دور کیا, ان تمام طاقتوں کو ہم نے شکست دی. آج مجلس کے خلاف آ رہے ہیں یہ دونوں, کانگریس اور بی جے پی آر ایس ایس. ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ آخر یہ ہوتے کون ہیں کہ 7 ایم ایل اے ہیں اور اقلیتوں کا بجٹ پورے ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ ہے تو 2200 کروڑ تلنگانہ میں. ان کو غصہ اور نفرت اس بات کا ہے کہ 9.5 سال میں مسلم اقلیت کے لیے 11,000 کروڑ سے زیادہ یہاں پر خرچہ ہوا تو مجلس کے ساتھ اراکین اسمبلی کی پرزور نمائندگی پر ہوا. ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ 2,000 کروڑ کے قریب شادی مبارک کے چیک دے دیے گئے. ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ مسلم اقلیت کے 2,000 بچے اوورسیز اسکالرشپ لے کر قابل بن رہے ہیں. ان کو نفرت اس بات کی ہے کہ ٹیمرس کے اسکولوں میں آج پورے تلنگانہ میں 1,30,000 بچے فری میں پڑھ رہے ہیں, اپنے گھروں میں علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں, جہالت کا خاتمہ کر رہے ہیں, اپنے حقوق کو جان رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے وہ طاقتور بن رہے ہیں. اسی لیے آج ایک منصوبہ بند طریقے سے نامپلی ہو, نظام آباد ہو یا پھر مہیشورم کے اسمبلی حلقہ ہو یا مشیر آباد کے اسمبلی حلقہ ہو یا امبر پیٹ ہو یا کورٹلا ہو یا عادل آباد ہو یا مدھول ہو یا نرمل ہو یا کریم نگر ٹاؤن ہو, یہاں پر یہ سب لوگ مل کر ایک ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا جائے, حیدرآباد تلنگانہ کے امن کو برباد کر دیا جائے. یاد رکھیے آپ کی ایک غفلت ہمارے عبادت گاہوں پر خطرے کے بادل منڈلا سکتے ہیں. آپ کی ایک غفلت ہمارا برسوں سے سجایا یہ آپ کا اتحاد کا خلاف, کہیں اس میں کوئی کوشش نہ کرے اس کو توڑنے کی. تو یہی میری گزارش آپ سے ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے, مجلس کو کامیاب کریے, شخصیتوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو اختلاف کسی سے ہے تو اس کو چند دن کے لیے بازو رکھیے, مجلس کو کامیاب کریے. یاد رکھیے شخصیتیں دنیا میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. جو لوگ شخصیتوں کے لیے کام کرتے ان کی سوچ ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. مجلس شخصیتوں کی کبھی محتاج نہیں تھی, نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو ہمارے بزرگوں نے اجتماعی طور پر مضبوط کیا, اس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے دعاؤں سے, اپنے آنسوؤں سے, اپنے خون سے, جیلوں کی صحبتیں برداشت کر کے, ظالموں کے الزامات کا سامنا کر کے مجلس کو مضبوط کیا. جماعت کا ساتھ دیجئے,
اجتماعیت کا ساتھ دیجئے. مجلس آپ کی طاقت ہے, مجلس آپ کی متاع عزیز ہے, مجلس آپ کے اتحاد کی نشانی ہے, مجلس ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی ایک بے مثال نشانی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مجلس آپ کی امانت ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کا استعمال مجلس کے انتخابی نشان پتنگ پر کریے. اور ہمارے مخالفین, یہاں پر 5 سال الیکشن ہوا, انشاءاللہ اللہ ان کو ہرائے گا. آپ مجلس کے حق میں ووٹ دے کر ان کو ہرائیں گے, پھر 5 سال اپنے گھر میں بیٹھیں گے, اور 5 سال کے بعد جب 2028 میں الیکشن کے دن آئیں گے, یہ پھر نکل کر آئیں گے, یہ پھر نکل کر آئیں گے, اور پھر وہی کوششیں کرتے رہیں گے. الزام یہ بھی لگتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین نے ہر 2005 سے نامپلی میں جتنے گورنمنٹ کے اردو مدارس ہیں, مجلس اس میں ہر سال 18,000 کے قریب مجلس ایجوکیشن کٹ دیتی ہے. نامپلی کے ایسے اس میں کم سے کم 30-40 گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں مجلس یہ اسکیم کامیابی سے دے رہی ہے. بلکہ ہم نے گورنمنٹ کے سکول کا آپ کا نام دیتا ہوں, یہاں پر ہم نے انفراسٹرکچر کا انتظام کیا, مجلس نے کیا. زیبا باغ میں گورنمنٹ پرائمری سکول ہے, یہاں پر 25 بینچز مجلس نے دیے, ہیڈ ماسٹر کو ٹیبل پہنچایا, ٹیچروں کو کرسیاں پہنچائیں. پھر آپ کے زیبا باغ میں ایک اور سکول ہے انگلش اور تیلگو میڈیم کا, وہاں پر پھر آصف نگر جھرہ میں گورنمنٹ پرائمری اردو میڈیم گورنمنٹ ہائی سکول ہے, یہاں پر مجلس نے 15 2 سیٹر بینچز دیے, 3 سیٹر 10 بینچز دیے, ایک ٹیبل اور چیئر ہیڈ ماسٹر کے لیے انتظام کیے. ٹیچروں کو 7 چیئر کی ضرورت تھی, ٹیچروں کو ریکس تھی, یہ مجلس نے پہنچایا. ملے پلی میں گورنمنٹ ہائی سکول اردو میڈیم ہے, یہاں پر مجلس نے 30 بینچز فراہم کیے, ہیڈ ماسٹر کے لیے ایک چیئر اور ٹیبل دیا گیا, ٹیچروں کے لیے 8 کرسی 2 ریک دیے گئے. یہاں پر ٹوائلٹ بھی نہیں تھے, ڈور جیم ہو جاتے تھے, مجلس نے کام کیا. آپ کے لال ٹیکری میں گورنمنٹ اپر پرائمری اردو میڈیم سکول ہے, یہاں پر مجلس نے 2 سیٹر 10 بینچز دیے, ہیڈ ماسٹر کے لیے ایک ڈیسک ٹیبل کو فراہم کیا, ٹیچروں کے لیے 6 کرسیاں فراہم کی, اور یہاں پر بچوں کا ٹوائلٹ تھا, اس کو مجلس نے ٹھیک کیا. اس میں ٹوائلٹ میں گندگی تھی, بد جانور آتا تھا. یہ کام مجلس کر رہی ہے میرے بھائی. ہر میدان میں مجلس اتحاد المسلمین آپ کی خدمت کر رہی ہے. میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس کے چراغ کو ہمارے بزرگوں نے روشن کیا تھا, بڑی محنتوں سے روشن کیا. عبدالواحد اویسی جیلوں کی صحبتیں برداشت کیے, ہمارے بزرگ جیلوں میں رہے, پولیس کی لاٹھیوں کھائیں, الزامات اٹھائے. ارے کئی مجلس کے قائدین کو کانگریس کی حکومت شہر بدر کر دیتی تھی, وہ شہر سے دور بھی رہتے تھے مگر اپنی جماعت کو مضبوط کیا. نوجوانوں, اپنے غیور میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہ چراغ جو ہمارے بزرگوں نے جلایا, یہ چراغ کسی تیل سے نہیں جلتا, یاد رکھو. یہ چراغ اگر جلتا ہے تو ہمارے آنسوؤں سے جلتا ہے, ہماری قربانیوں سے جلتا ہے, ہماری توپ سے جلتا ہے, ہمارے جذبے سے جلتا ہے, ہماری محنت سے جلتا ہے. اسی لیے آج یہ بی جے پی, کانگریس اور آر ایس ایس یہ چاہتے ہیں یہ چراغ جس کو 65 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے روشن کیا, یہ چراغ کی روشنی ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ گئی. اورنگ آباد کا ایم پی آپ کا جیت گیا, مہاراشٹر میں آپ کے 2 ایم ایل اے جیت گئے, بہار میں آپ کے 5 ایم ایل اے جیت گئے, اتر پردیش میں آپ کے 10 چیئرمین اور 100 کارپوریٹر کامیاب ہو گئے. آج اسی لیے اس چراغ کی روشنی کو کم کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے آر ایس ایس اور کانگریس مل کر نامپلی اور ان تمام
اسمبلی کے حلقہ جات میں کام کر رہی ہے. میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ متحد ہو جائیے. یاد رکھیے دشمن متحد ہو چکا ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد کو اور مضبوط کریے. ہمارے گھروں میں ایک ہی سوچ ہونی چاہیے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک ہی سوچ ہونی چاہیے کہ نامپلی کے پرامن فضاؤں کو ہم مضبوط کریں گے. آر ایس ایس اور یہ کانگریس کے ناپاک عزائم میں اس کو شکست دیں گے. یہ جو کانگریس کا صدر ہے جس کو میں آر ایس ایس انا کہتا ہوں, یہ آر ایس ایس سے پلا وہاں پر بڑا, برسوں آر ایس ایس میں تھا. اس کے بعد بی جے پی میں گیا اور بی جے پی کے اب جو صدر ہیں کشن ریڈی, وہ پہلا اپنا الیکشن لڑے تھے 1999 میں. یہی آپ کے لال ٹیکری میں میرا مرحوم ایم ایل اے سید سجاد رہتے تھے. سید سجاد کے الیکشن میں کشن ریڈی کے ساتھ یہ کانگریس کا موجودہ صدر کام کرتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گڈی ملکا پور میں جو کاروان کے اسمبلی حلقے کا حصہ تھا. پھر وہاں سے نکلا, آر ایس ایس نے کہا تیلگو دیسم میں چلا گیا. مگر میں آج لال ٹیکری میں کھڑے ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں کانگریسیوں سے, بتاؤ جب گجرات کی سرزمین پر خون کی ہولی انسانوں سے کھیلی جا رہی تھی, جب وہاں پر تباہی اور بربادی ہو رہی تھی, احسان جعفری کے جسم کو ایک نہیں 50 ٹکڑوں میں کاٹ کر جلا دیا گیا تھا, بتاؤ یہ تمہارا کانگریس کا صدر کہاں پر تھا؟ کون سی پارٹی میں تھا بتاؤ؟ آج تم آ کر ہم کو انگلی اٹھا کر بولتے ہو, فرقہ پرستی کی بات کرتے ہو, سیکولرزم کی بات کرتے ہو. پوچھو ان لوگوں سے آپ کہاں تھا ان کا صدر؟ یاد رکھیے جو شخص 1 منٹ کے لیے اپنے سر پر ٹوپی پہننا برداشت نہیں کر سکتا, کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آر ایس ایس کی ٹریننگ ہے, آر ایس ایس کی ٹریننگ ہے. اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے. لوگ آئیں گے, بہت سے باتیں کریں گے, مگر جماعت آپ کی ہے. مجلس کا ساتھ دیجیے. اور یہ لال ٹیکری کی سرزمین ہے. میں یہاں پر میرا ایک بڑا پرانا رشتہ ہے لال ٹیکری کی سرزمین سے. میں یہی لال ٹیکری کے کرکٹ گراؤنڈ پر بہت بار آ کر پریکٹس کرتا تھا. ہمارے عثمان, ہمارے تاج کے بھائی عثمان کے ساتھ, ارشاد کے ساتھ ایک شام نگر کی کرکٹ کی ٹیم ہوتی تھی. A2 میں, A2 لیگ میں ہوتی تھی. میں شام نگر کی ٹیم کی پریکٹس ہم لوگ یہاں پر کرتے تھے. ہمارے ایک دوست تھے وحید جو جدہ میں ہے, جس کو ہم لوگ محبت سے باب ولیس بولتے تھے, ان کے ساتھ یہاں کھیلتے تھے. اسی آپ کے آگے ہمارے فیروز بھائی کا گھر تھا جو شاید اب امریکہ میں ہے. فیروز ہمارے کیپٹن تھے. یہ روڈ کے سامنے وہاں پر ایک دھوبی کی دکان ہوا کرتی تھی. میں مرحوم رحمت بیگ کے ساتھ, مرحوم خطب بھائی کے ساتھ کئی وقت وہاں پر گزارا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں, میری پیدائش بھی لال ٹیکری کی ہے. یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا شاید, میری پیدائش بھی لال ٹیکری کی ہے. یہاں پر ڈاکٹر زبیدہ کمال کا اسپتال ہوتا تھا ایک زمانے میں, مرحوم ڈاکٹر وزارت کے گھر کے بازو. تو میں اسی اسپتال میں پیدا ہوا. تو یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ شاید تیرے دل میں میری بات اتر جائے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. میں جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں سچائی کو بیان کر رہا ہوں, جذبات کے طوفان میں بہا کر نہیں لے کر جا رہا ہوں میں آپ کو. ایسے لوگوں کو آپ سوچئے مت ان باروں میں. جو ایم ایل اے ہوتا ہے وہ ایک مثال بنتا ہے بچوں کے لیے, وہ مثال بنتا ہے اپنے کردار کے ذریعے, اپنے برتاؤ کے ذریعے. کیا آپ ایسے شخص کو دیکھ کر اپنی اولاد کو کہیں گے دیکھو یہ مثال کو تم فالو کرو؟ جو شرک کرتا ہے, جو بنیاد کو ختم کر دیا, جس کی سوچ میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے,
جو گناہ کو عزت والی چیز سمجھتا ہے، جو گناہ کو مانتا نہیں ہے، تو آپ کو ایک با اخلاق ایم ایل اے کی ضرورت ہے، جس کی مثال آپ اپنے بچوں کو دے سکیں گے. ہاں دیکھو، یہ ہے میرا نامپلی کا ایم ایل اے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک آئیڈیل ایم ایل اے نامپلی کا ہوگا ماجد حسین انشاءاللہ تعالی. ماجد میں کمزوریاں ضرور ہیں، انسان ہے، مگر ماجد میں وہ کمزوری نہیں ہے. ماجد گناہ کو گناہ مانتا ہے، ماجد برائی کو برائی مانتا ہے. ماجد جا کر کلاٹیاں نہیں مارتا. ماجد ہے، ماجد حسین ہے. ایک غریب ٹیچر کا بیٹا ہے ماجد، ایک غیور باپ کا بیٹا ہے، جس نے محنت کی، جستجو کی. آپ نے اس کو 2 مرتبہ رکن بلدیہ بنایا. تو میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کو رائے گاہ جانے مت دیجئے، ووٹ کا نقصان ہونے مت دیجئے. 30 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے اور اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کر کے اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. یقیناً لال ٹیکری ڈویژن میں بہت سے مسائل ابھی حل طلب ہیں. آپ کے پاس ایک با اخلاق محنتی کارپوریٹر ہے عارف. مجلس کے تمام ذمہ دار بھی با اخلاق ہیں. کمزوریاں انسان ہیں، مگر یاد رکھیے ہم اس برائی کو کبھی نہیں کریں گے، نہ کبھی کر سکتے. آپ میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ میرے ایمان کو بچا کے رکھے. ایک حقیر الیکشن کے لیے میں اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتا میرے بھائی، نہ ہم کر سکتے نہ آپ کر سکتے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ ایک اچھا فیصلہ لیجئے. اب کانگریس کے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم آئے تو یہ دے دیں گے، ہم آئے تو یہ کر دیں گے. کانگریس بول رہی 500 میں گیس، تو ماموں بول رہے 400 میں. میں بول رہا ہوں فری میں. کیا ہوگا بتائیے؟ مسئلہ گیس کا نہیں ہے، مسئلہ فرقہ پرستی کی گیس نامپلی میں نہ پھیلے. اس فرقہ پرستی کی گیس کو روکنا ہے جو آر ایس ایس کانگریس کے ساتھ مل کر نامپلی کے اسمبلی حلقے میں پھیلانا چاہتی ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحد تھے اور زیادہ متحد ہو کر ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. دیکھیے ووٹ ایک امانت ہے، امانت ہے ووٹ آپ کے لیے. آپ اس امانت کا صحیح استعمال کریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس امانت کو استعمال کیا جس سے ہمارے نوجوانوں پر ان کی زندگی پر ایک برا اثر پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں اور عام ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نوجوان گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور بڑی فخر کی بات اس کو سمجھے. میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، یہ میرا حق بنتا آپ کے اوپر کہ میں آپ کو یہ سچائی بیان کروں. میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ملک پہ